بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، بہت دنوں کی بات ہے کہ اسی ملک میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کی صرف ایک ہی لڑکی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، اس کی ہر خواہش پوری کرتے اور ہر وقت اس کی ناز پرداری میں لگے رہتے تھے۔ شہزادی بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن وہ اپنے باغ میں ٹہل رہی تھی کہ اچانک غائب ہو گئی۔ محل میں کوہرام مچ گیا، ملازم اور باندیوں میں ہلچل پڑ گئی۔ ملازم اپنے حواس کھو بیٹھے، ہر جگہ اسے تلاش کیا، مگر شہزادی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ بادشاہ اور ملکہ کا مارے غم کے برا حال تھا۔ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی اور محل کی رونق تھی۔ ملکہ کو تو ایسے چپ لگ گئی تھی کہ وہ بت بن کے رہ گئی۔ آخر بادشاہ نے ملک بھر میں اعلان کرا دیا کہ جو کوئی شہزادی کو ڈھونڈ کر لائے گا اس سے شہزادی کی شادی کر دی جائے گی۔ ملک بھر کے لوگوں نے اعلان سنا۔ بہت سے فوجی افسر، شہزادے اور امیروں کے لڑکے اور سوداگروں کے بیٹے اپنی قسمت آزمانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ شہزادی کو ڈھونڈنے نکلے تاکہ اس سے شادی کر سکے۔ شہزادی اتنی خوبصورت تھی کہ ہر شخص اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب دور دراز کے ملکوں تک گئے، جنگلوں پھرے، مگر شہزادی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ آخر تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ بادشاہ کے محل کے قریب ایک غریب لکڑہارا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی لڑکا تھا۔ اس کا نام حارث تھا۔ اس نے بھی شہزادی کو تلاش کرنے کا ارادہ کیا، مگر اپنے باپ کو اصل وجہ بتانے کی بجائے، ابا اب میں کافی بڑا ہو گیا ہوں، اب مجھے کمانا چاہیے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کام کی تلاش میں نکلوں۔ باپ نے بیٹے کی طرف محبت سے دیکھا اور کہا، تمہیں روپے کی ضرورت ہوگی، مگر تمہارا باپ بڑا غریب ہے، مگر روپے کے علاوہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، مجھے صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، حارث نے کہا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ روٹی پکا دے تاکہ راستے میں اسے تکلیف نہ ہو۔ پراٹھے ایک رومال میں باندھ کر حارث روزگار کی تلاش میں چل نکلا۔ وہ چلتا گیا میدانوں صحراؤں سے گزرتا ہوا ایک چھوٹی سی پہاڑی پر پہنچا۔ اب وہ بہت تھک گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ کچھ کھا لوں۔ اس نے اپنا رومال کھولا اور کھانا کھانے لگا۔ ابھی اس نے کھانا شروع ہی نہ کیا تھا کہ ایک پستہ قد بوڑھا موجود ہوا۔ اس نے سرخ رنگ کی لمبی قبا پہن رکھی تھی، سر پر ایک بڑا سا پگڑ بندھا ہوا تھا۔ وہ بڑا دبلا پتلا تھا، بھویں سفید ہو چکی تھیں اور وہ تھوڑا تھکا سا لگ رہا تھا۔ بیٹا، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے بھی کچھ کھلاؤ، اس نے کہا اور بڑے میاں جپٹ کر بیٹھ گئے۔ کھانا کھا چکنے کے بعد بڑے میاں نے کہا، کھانا کھا چکنے کے بعد بڑے میاں نے کہا، حارث تمہارا بہت بہت شکریہ، اور چلتے چلتے کہا، یوں تو میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، تم نے اس وقت میرا دل خوش کر دیا ہے۔ یاد رکھو، اگر کسی وقت تمہیں ضرورت ہو تو مجھے ضرور یاد کرنا، میں فوراً چلا آؤں گا۔ میرا نام سرخ پوش ہے۔ یہ کہہ کر بڑے میاں غائب ہو گئے۔ حارث پھر چل پڑا۔ شام ہوتے ہوتے وہ ایک کنویں پر پہنچا۔ بھوک پھر لگنے لگی تھی، یہاں پانی بھی میسر تھا۔ حارث نے سوچا، کھانا کھانے کے لیے یہ اچھی جگہ ہے۔ اس نے اپنا رومال کھولا، کھانے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ ایک اور بوڑھا آدمی موجود ہوا۔ یہ بھی ننھا منا دبلا پتلا تھا، ویسے ہی اس کی سفید بویں، اور اس نے سبز رنگ کی قبا پہن رکھی تھی اور سر پر ایک عجیب سی پگڑی بندھی ہوئی تھی۔ بیٹا، میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں، کیا تم مجھے اپنے ساتھ شریک نہیں کرو گے؟ بڑے میاں نے کہا۔ ضرور، حارث نے کہا، اور بڑے میاں کو ساتھ بٹھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں نے کنویں کا میٹھا اور ٹھنڈا پانی پیا۔ اب بڑے میاں نے حارث کا شکریہ ادا کیا اور رخصت چاہی۔ جاتے وقت انہوں نے کہا، میں یہ تمہارا احسان کبھی نہ بھولوں گا۔ اگر تم پر کبھی برا وقت پڑے تو مجھے یاد کر لینا۔ میرا نام سبز پوش ہے، میرا نام لے کر آواز دے دینا۔ اور یہ کہہ کر بڑے میاں اٹھ کھڑے ہوئے اور فوراً غائب ہو گئے۔ حارث پھر چل پڑا۔
چل سو چل، چل سو چل، وہ ایک درخت کے پاس جا پہنچا۔ یہ بہت بڑا اور سایہ دار درخت تھا۔ آس پاس اور دور دور تک سبزہ لہلہا رہا تھا۔ اس کی طبیعت خوش ہو گئی۔ وہ آرام کرنے کے لیے اس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا رہا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ فاختاؤں کا ایک جھنڈ اڑتا ہوا وہاں پہنچا اور حارث کے سر پر منڈلانے لگا۔ اوہ ہو، یہ بھوکھی ہیں۔ حارث نے دل میں سوچا، مجھ سے زیادہ روٹی کی انہیں ضرورت ہے۔ اس نے فوراً اپنا رومال کھولا، روٹی نکالی اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگا۔ ننھے ننھے ریزے کر کر اس نے سامنے ہی ڈال دیے۔ فاختائیں زمین پر اتر آئیں اور حارث کے پاس آ کر بولیں، تمہاری مہربانی کے لیے شکریہ، ہم سب بھوکھی تھیں، تم نے ہمیں کھانا کھلایا۔ اگر تمہیں کبھی ہماری مدد کی ضرورت پڑے تو ہمیں ضرور یاد کرنا، ہم جہاں کہیں بھی ہوں تمہاری آواز سن لیں گے۔ یہ کہہ کر فاختائیں رخصت ہوئیں اور دوسری فاختاؤں کے ساتھ اڑ گئیں۔ اب شام ہونے کو تھی۔ حارث کو رات گزارنے کے لیے ایک ٹھکانے کی ضرورت تھی۔ وہ جلد از جلد کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لینا چاہتا تھا جہاں وہ رات بسر کر سکے۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک پہاڑی کے دامن میں ایک غار نظر آیا۔ حارث نے اس میں نظر ڈالی۔ بہت وسیع غار تھا۔ اس میں درجنوں بینسیں بندھی ہوئی تھیں۔ اس کے باوجود ایک اونچا سا قدرتی چبوترا تھا جس پر 3-4 آدمی آسانی سے سو سکتے تھے۔ اس نے سوچا کہ ان بینسوں کا رکھوالا بھی ہوگا، اس لیے رات یہیں گزارنی چاہیے۔ حارث ابھی بستر کر ہی رہا تھا کہ ایک عجیب سی عورت غار میں داخل ہو گئی۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ جادوگر بڑھیا نے کہا، میں مسافر ہوں، بہت دور سے چل کر آیا ہوں، تھک کر چور ہو گیا ہوں اور رات یہاں گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر کچھ حرج نہ ہو تو مجھے رات بھر یہاں رہ لینے دو۔ حارث نے ہمت کر کہا، جادوگر بڑھیا نے کچھ سوچ کر کہا، تم صرف ایک شرط پر یہاں رات گزار سکتے ہو، اور وہ یہ، تم وعدہ کرو تم وہی کچھ کہو گے جو میں کہوں گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، حارث نے بغیر سوچے سمجھے کہا۔ وہ تھکن سے چور تھا اور آرام کے علاوہ اسے کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بہرحال معاملہ طے ہو گیا۔ جادوگر بڑھیا چلی گئی۔ دوسرے دن ابھی حارث جاگا ہی تھا کہ بڑھیا آدم کی اور بڑے تحکمانہ لہجے سے بولی، یہاں سے جانے سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ اس غار کو اچھی طرح سے صاف کر ڈالو، پھر بینسوں کے آگے نیا چارہ ڈالو اور یہ سب کام میری واپسی تک کر ڈالو۔ اگر اس وقت تک کام ممکن نہ ہوا تو خیال رکھو میں تمہارا گلا گھونٹ ڈالوں گی۔ یہ کہہ کر جادوگر بڑھیا وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اب حارث بڑا گھبرایا۔ منو چارہ زمین پر پڑا تھا اور اس کی صفائی وہ 3 دن میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے خدا کا نام لے کر بیلچہ اٹھایا اور چارے میں گاڑ دیا۔ وہ زور لگاتا ہی رہا مگر بیلچہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ گھبرا گیا۔ اچانک اسے اپنے دوستوں کا خیال آیا اور اس نے ہانک لگائی، میاں سرخ پوش آؤ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ یکایک اس نے دیکھا کہ سرخ لباس والے بڑے میاں سامنے کھڑے ہیں۔ اس نے حارث کو ایک طرف ہٹایا اور کہا، چلو بیلچے اپنا کام کرو۔ بڑے میاں کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے ہی تھے کہ بیلچے نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تمام پرانا چارہ ایک طرف کر کے نیا چارہ بینسوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ چند منٹوں میں سارا کام بڑھیا کی مرضی کے مطابق ہو گیا۔ حارث نے سرخ پوش کا شکریہ ادا کیا اور بڑے میاں خوش روانہ ہو گئے۔ سرخ پوش کے جانے کے تھوڑی دیر بعد بڑھیا بھی واپس آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ سب کام بڑے سلیقے سے کیا گیا ہے۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میاں لڑکے، یہ کام خود سے تم ہرگز نہیں کر سکتے تھے، اس میں ضرور کوئی تمہارے ساتھ شریک ہے، مگر خیر کوئی بات نہیں، کل پھر دیکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر بڑھیا دروازے سے باہر نکل گئی۔ دوسرے دن بڑھیا صبح پھر آئی اور پھر اس نے حارث سے کہا، یہ میرا گدا ہے، اس میں
یہ میرا گدا ہے، اس میں پر بھرے ہوئے ہیں، ان پروں کو باہر میدان میں جا کر دھوپ دلاؤ، ان پروں کو باہر میدان میں لے جا کر دھوپ دو، مگر خیال رکھو اگر اس میں سے ایک بھی پر کم ہوا تو تمہاری خیر نہیں، تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یہ کہہ کر جادوگر بڑھیا پھر غائب ہو گئی۔ یہ بڑا مشکل کام تھا۔ حارث ہمت کر کے اٹھا، گدا لے جا کر باہر میدان میں رکھا، گدے کا منہ کھولا اور پروں کو دھوپ میں رکھ دیا۔ ابھی اس نے پروں کو ڈھیر کیا ہی تھا، ہوا کا جھونکا آیا اور پروں کو اڑا لے گیا، ایک بھی پر باقی نہ رہا۔ اب تو حارث بہت گھبرایا، یا الہی اب میں کیا کروں؟ اس برے وقت میں پھر اس کو اپنے دوست یاد آئے۔ اس نے کہا، سرخ بائی پوش، سبز پوش اور فاختاؤ، جلدی آؤ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی حارث نے آواز لگائی، سرخ پوش، سبز پوش اور فاختائیں موجود ہوئیں۔ فاختاؤں نے بکھرے ہوئے پر چننا شروع کر دیے، وہ ایک ایک پر اٹھا لائیں۔ سرخ پوش اور سبز پوش نے انہیں گدے میں بھر دیا۔ پھر سبز پوش نے اس میں سے ایک پر نکال کر حارث کو دیا، اسے اپنے پاس رکھو، جب جادوگر بڑھیا کہے کہ اس میں ایک پر کم ہے تو یہ اس کے منہ پر مار دینا۔ سبز پوش نے کہا، اور پھر وہ سب غائب ہو گئے۔ شام کے قریب بڑھیا جادوگر واپس آئی، اس کا گدا بچھا ہوا تھا، وہ اس پر لوٹے مارتی رہی، ٹٹولتی رہی، پھر بولی، میاں لڑکے، تم اس بار نہیں بچ کر جا سکتے، میں نے آخر تمہیں پکڑ ہی لیا، اس میں ایک پر کم ہے۔ یہ کہہ کر بڑھیا حارث کی طرف لپکی۔ حارث نے فوراً ہی جیب سے پر نکال کر اس کے منہ پر دے مارا، یہ لو تمہارا پر۔ حارث بولا، پر بڑھیا کے منہ پر لگنا تھا کہ وہ الٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں اس کے حواس ٹھیک ہوئی تو بولی، میاں لڑکے، تم تنہا یہ کام ہرگز نہیں کر سکتے تھے، مگر خیر میں پھر دیکھوں گی، یہ کہا اور غائب ہو گئی۔ دوسری صبح بڑھیا پھر آدم کی اور حارث سے بولی، آج ان بھینسوں میں سے تم ایک بھینس ذبح کرو، اس کی کھال اتارو اور اس کا ایک بڑا تھیلا تیار کرو، اس کے سینگوں سے چمچ بناؤ، پھر اس کا گوشت کاٹ کر پکانے کے لیے بوٹیاں بناؤ۔ میرے پاس 50 بھینسیں ہیں، ان میں سے ایک صحیح بھینس ذبح کرو۔ اگر تم یہ سب کر گزرے تو میں تمہیں جانے دوں گی اور انعام بھی دوں گی، 3 انعامات جو تم لینا چاہو، لیکن میرے آنے تک تم کام مکمل نہ کر سکے یا غلط بھینس ذبح کر بیٹھے تو میں تمہیں چٹ کر جاؤں گی۔ یہ کہہ کر جادوگر بڑھیا وہاں سے چل دی۔ اب حارث پھر پریشان تھا۔ اس بار پھر اس نے سرخ پوش، سبز پوش کی ہانک لگائی، دونوں فوراً ہی موجود ہوئے اور اپنے ساتھ وہ ایک موٹی تازی بھینس بھی لائے تھے۔ انہوں نے اسے فوراً ہی ذبح کیا اور چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے ڈھیر کر دیا۔ سبز پوش نے کھال اتار کر منٹوں میں تھیلا تیار کر دیا۔ سرخ پوش نے بھینس کے سینگوں سے چمچ تیار کر دیے۔ سب کچھ منٹوں میں تیار ہو گیا۔ حارث کی جان میں جان آئی، اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب حارث نے انہیں بڑھیا کی شرط بتائی اور ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ میں بڑھیا سے کیا انعام طلب کروں؟ انہوں نے حارث سے کہا، اس بڑھیا سے کہنا کہ مجھے 3 چیزیں دے دو، وہ جو تمہارے بستر پر ہے، وہ باکس جو تمہاری مسحری کے نیچے ہے، اور وہ جو تمہاری مسحری کی دیوار کے پیچھے ہے۔ یہ رائے دے کر دونوں غائب ہو گئے۔ جب بڑھیا غار میں پہنچی تو بڑی پریشان ہوئی۔ لڑکے، یہ تم کسی دوسرے کی مدد کے بغیر ہرگز نہیں کر سکتے تھے، مگر مجبوری ہے۔ اچھا بولو، تم کیا انعام چاہتے ہو؟ حارث بولا، وہ جو تمہارے بستر پر ہے، اور جو تمہاری مسحری کے نیچے صندوق میں، اور جو تمہاری مسحری کے پیچھے دیوار میں۔ حارث نے وہی جملہ دہرا دیا۔ اف لڑکے، یقیناً کوئی تمہاری پشت پر ہے، تم خود سے یہ انعام تجویز نہیں کر سکتے تھے، مگر کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ تم نے میری جادو کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ میں تم سے وعدہ کر چکی ہوں، مگر تمہیں اب وہی کچھ دینا ہے جو تم نے مانگا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ کھولا۔ اچانک ایک خوبصورت لڑکی دروازے سے باہر نکل آئی۔ یہ بادشاہ کی شہزادی تھی جو اپنے باغ میں ٹہلتی ہوئی
غائب ہو گئی تھی۔ اب اس نے بستر کے نیچے سے صندوق نکالا اور اس کا ڈھکن کھول دیا۔ یہ صندوق ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ یہ بھی تمہارا ہے، بڑھیا نے بڑی مجبوری سے کہا۔ پھر آخر میں اس نے اپنی مسحری کی دیوار والا دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک خوبصورت بادبانی جہاز کھڑا تھا۔ بڑھیا نے کہا، یہ ایک طلسمی جہاز ہے، یہ بغیر کسی ملاح کے تمہیں اس مقام تک پہنچا سکتا ہے، بس اسے حکم دینے کی دیر ہوتی ہے۔ اب تم اپنے انعامات لو اور گھر کی راہ لو۔ حارث نے جواہرات کا صندوق اٹھایا، شہزادی کو ساتھ لیا اور جہاز پر سوار ہو گیا۔ صندوق کو ایک محفوظ جگہ پر رکھا، شہزادی کے لیٹنے بیٹھنے کے لیے مناسب بندوبست کیا اور پھر خود بھی بیٹھ گیا۔ یکایک آسمان پر چند فاختائیں نمودار ہوئیں۔ یہ اس کی پرانی دوست تھیں۔ وہ جہاز پر منڈلاتی رہیں۔ انہوں نے کہا، حارث جاؤ سدھارو، تمہیں خدا خوش رکھے۔ حارث نے دیکھا کہ ساحل پر سبز پوش اور سرخ پوش بھی موجود تھے اور چلا چلا کر اسے خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ حارث کا جی بھر آیا، اس کی آنکھیں چھلک اٹھیں، کیسے دوستی سے چھوٹ رہے تھے، مصیبت اور برے وقت میں کام آنے والے دوست۔ حارث جہاز میں روانہ ہوا اور اپنے شہر پہنچ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے حارث کو محل میں ہی روک لیا۔ حارث نے کہا، وہ صرف اس شرط پر محل میں رہ سکتا ہے کہ اس کے باپ کو بھی یہاں رہنے کی جگہ دی جائے۔ بادشاہ فوراً راضی ہو گیا۔ چنانچہ حارث کا باپ بھی محل میں ہی رہنے لگا۔ بادشاہ نے حارث کی شادی شہزادی سے کر دی اور وہ سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ملک شبستان کا شہزادہ پرویز اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پہاڑی علاقے میں پہاڑی لومڑیوں کا شکار کرتا پھر رہا تھا۔ اسے اچانک ایک سفید رنگ کی لومڑی نظر آ گئی۔ وہ اس علاقے میں سفید رنگ کی لومڑی کو دیکھ کر بے حد حیران ہوا، کیونکہ اس علاقے میں گہرے بھورے رنگ کی لومڑیاں پائی جاتی تھیں۔ سفید رنگ کی لومڑی تو برفانی علاقوں میں ہوتی تھی اور اسے انتہائی نایاب اور قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے اس علاقے میں وہ سفید رنگ کی لومڑی کو دیکھ کر بے حد حیران ہوا اور خوش بھی، اور اس نے اپنا گھوڑا اس لومڑی کے پیچھے ڈال دیا۔ اس کے دوست اس سے ہٹ کر کسی اور ایک پہاڑی کے دامن میں شکار کھیل رہے تھے، اسی لیے انہیں معلوم ہی نہ تھا کہ شہزادہ پرویز کیا کر رہا ہے۔ شہزادہ پرویز اس لومڑی کے پیچھے گھوڑا بھگاتا ہوا ان پہاڑوں میں گھومتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا کہ اچانک سفید رنگ کی لومڑی پہاڑ کے غار میں داخل ہو کر غائب ہو گئی۔ شہزادہ پرویز نے گھوڑا اس غار کے دہانے پر روکا اور گھوڑے سے اتر کر تیزی سے اس دہانے میں داخل ہو گیا۔ غار کافی طویل اور روشن تھا۔ وہ دوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پھر اچانک وہ دوڑتے دوڑتے رک گیا، کیونکہ غار آگے جا کے بند ہو گیا تھا، لیکن وہ سفید لومڑی وہاں موجود نہ تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کو غار میں ایک بڑا سا سوراخ نظر آیا۔ لومڑی کے قدموں کے نشان اس سوراخ میں دکھائی دیتے جا رہے تھے، تو وہ سمجھ گیا کہ لومڑی اس سوراخ میں گھس گئی ہے۔ چنانچہ وہ رک کر اس غار میں داخل ہو گیا۔ سوراخ شروع میں تو تنگ سا تھا، لیکن آگے جا کر وہ کافی کھلا ہو گیا تھا۔ وہ آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر وہ ایک بہت بڑے غار میں پہنچ گیا، لیکن وہ سفید لومڑی اس غار میں موجود نہ تھی۔ ابھی وہ اس غار کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک وہ دیوار پر بنی ہوئی ایک آدمی کی تصویر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ تصویر ایک ایسے آدمی کی تھی جس نے صرف زیر جامہ اور پگڑی پہنی ہوئی تھی۔ اس کا باقی جسم عریاں تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ چلتے چلتے دیوار پر ساکت ہو گیا ہو۔ اس کے دونوں ہاتھ آگے کی طرف تھے اور ایک پیر بھی اٹھا ہوا تھا، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ تصویر سرخ رنگ کی تھی، اس میں کوئی اور رنگ استعمال نہ کیا گیا تھا۔ ابھی شہزادہ پرویز اس تصویر کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے غار کے دہانے سے عورتوں کی ہنسنے کی آواز سنی، تو وہ تیزی سے دہانے کی طرف بڑھا، اور پھر وہ جیسے ہی دہانے سے باہر نکلا، دہانے کے اطراف میں موجود
دو جنگلی عورتوں نے آگے بڑھ کر اس کے بازو پکڑ لیے۔ یہ عورتیں اپنے لباس کے حساب سے کسی جنگلی قبیلے کی عورتیں لگ رہی تھیں۔ ان کے بال بہت لمبے تھے اور ان کی کمر تک آ رہے تھے۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ ایک عورت نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن اسی لمحے شہزادے پرویز نے جھٹکا دے کر ان کی گرفت سے اپنے بازو چھڑوا لیے۔ شہزادے پرویز نے کہا، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہمارا تعلق پہاڑی قبیلے زکاتو سے ہے اور ہم زکاتو شہزادی کی کنیزیں ہیں، اور یہ علاقہ زکاتو قبیلے کا ہے۔ یہاں کسی مرد کا داخلہ منع ہے، اور جو مرد یہاں آتا ہے اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک عورت نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ شہزادہ پرویز کوئی جواب دیتا، دوسری عورت نے ایک لمبی سی چیخ ماری تو پہاڑی چٹانوں سے اس جیسی 20-30 عورتیں دوڑتی ہوئی پہنچ گئیں۔ ان عورتوں کے پاس تلواریں بھی موجود تھیں اور ان سب نے شہزادہ پرویز کو گھیر لیا۔ سنو، میں جان بوجھ کر اس علاقے میں نہیں آیا۔ میں شبستان کا شہزادہ پرویز ہوں۔ میں تو ایک سفید لومڑی کا پیچھا کرتا ہوا ایک غار میں داخل ہوا اور پھر ایک سوراخ سے ہو کر ادھر آ نکلا۔ تم مجھے جانے دو۔ شہزادے پرویز نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، ملک شبستان تو یہاں سے بہت دور ہے۔ تمہاری رہائی یا ہلاکت کا فیصلہ اب تو زکاتو شہزادی ہی کرے گی، اور اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تمہیں فوری ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس لیے خاموشی سے تم زکاتو شہزادی کے پاس چلو۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنی شہزادی کے پاس لے چلو، شہزادہ پرویز نے کہا، اور پھر عورتیں اسے اپنے حصار میں لیے مختلف پہاڑی چٹانوں پر سے ہوتے ہوئے ایک بہت بڑی وادی میں پہنچ گئی، جہاں لکڑی کے بے شمارات مکان بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک مکان بہت اونچا تھا اور اس پر سرخ رنگ کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ وہ سب عورتیں ہی عورتیں تھیں، نہ کوئی مرد نظر آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی بچہ۔ شہزادہ پرویز کو اس جھنڈے والے مکان میں لے جایا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس میں پہاڑی چیتوں کی کھالیں بچھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف لکڑی کا تخت تھا جس پر سیاہ رنگ کا کپڑا بچھا ہوا تھا۔ ابھی شہزادہ پرویز وہاں پہنچا ہی تھا کہ اس کمرے کی پچھلی طرف سے ایک دروازہ کھلا اور شہزادہ پرویز یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ اس دروازے سے ایک انتہائی خوبصورت شہزادی اندر داخل ہوئی۔ اس شہزادی نے اپنا آدھے سے زیادہ چہرہ سبز رنگ کے نقاب میں چھپایا ہوا تھا۔ یہ نقاب اس قدر باریک تھا کہ اندر سے اس کا چہرہ پوری طرح نظر آ رہا تھا۔ اس نے پیشانی پر اور کانوں میں سونے کے زیورات پہنے ہوئے تھے۔ اس کے جسم پر انتہائی خوبصورت لباس تھا، لیکن اس شہزادی کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی آگے بڑھی اور آ کر اس تخت پر بیٹھ گئی۔ یہ کون ہے؟ شہزادی کی مترنم آواز سنائی دی۔ میرا نام شہزادہ پرویز ہے اور میں ملک شبستان کا شہزادہ ہوں۔ میں اپنے پہاڑی علاقے میں لومڑیوں کا شکار کھیل رہا تھا کہ مجھے ایک سفید رنگ کی لومڑی نظر آ گئی۔ میں نے اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا ڈال دیا۔ لومڑی ایک غار میں گھس گئی تو میں بھی اس کے پیچھے غار میں گیا۔ پھر اس غار کی ایک دیوار پر بہت بڑا سا ایک سوراخ نظر آیا۔ میں اس سوراخ میں داخل ہوا تو میں ایک اور غار میں پہنچ گیا جہاں ایک دیوار پر ایک چلتے ہوئے آدمی کی تصویر نظر آئی۔ پھر میں اس غار سے باہر آیا تو ان دو عورتوں نے مجھے پکڑ لیا، اور پھر ان میں سے ایک عورت نے عجیب انداز میں چیخ ماری تو پھر بہت سی عورتیں وہاں آ گئی اور پھر مجھے یہاں لایا گیا۔ شہزادے پرویز نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تم نے سفید لومڑی کا پیچھا کر کے جرم کیا ہے۔ سفید لومڑی ہماری پالتو لومڑی ہے، اور پھر تم نے اس مقدس غار میں داخل ہو کر بہت بڑا جرم کیا ہے، اور پھر سب سے زیادہ یہ کہ اس قبیلے کی حدود میں کوئی مرد داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے ان جرائم کی تمہیں سزا دی جائے گی۔ اس شہزادی نے اداس لہجے میں کہا۔ اس کے بولنے کا انداز بتا رہا تھا جیسے وہ دل سے بات نہ کر رہی ہو بلکہ مجبوراً بول رہی ہو۔ شہزادی، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کوئی کام کرے تو کیا وہ کوئی جرم ہوتا ہے؟ میں نے تو جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ مجھے تو معلوم ہی نہ تھا کہ سفید لومڑی تمہاری پالتو لومڑی ہے، اور نہ ہی مجھے یہ معلوم تھا
کہ یہ غار مقدس ہے اور نہ ہی میں اپنی مرضی سے اس قبیلے میں آیا ہوں، اس لیے مجھے سزا نہیں دی جا سکتی۔ شہزادہ پرویز نے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہاری بات درست ہے، لیکن ہم یہاں کے رواج کی وجہ سے مجبور ہیں۔ البتہ اگر تم اس قبیلے کے اصل شہزادے کو صحیح کر دو تو تمہیں معافی مل سکتی ہے۔ شہزادی نے جواب دیا۔ تو شہزادہ پرویز چونک پڑا۔ اصل شہزادہ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، تم مجھے تفصیل بتاؤ کہ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ سنو شہزادے، میں اس قبیلے کی اصل شہزادی نہیں ہوں، بلکہ میں تو ملک ایران کی شہزادی مہنور ہوں۔ میں بھی تمہاری طرح یہاں شکار کھیلتے ہوئے آ گئی تھی اور پھر میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا اور مجھے یہاں کی شہزادی بنا دیا گیا۔ میرے آنے سے پہلے اس قبیلے میں عجیب واقعہ ہوا کہ اس قبیلے کا شہزادہ، جس کا نام متاکو ہے، اس مقدس غار میں داخل ہوا تو اچانک وہ اچھلا اور دیوار سے چمٹ گیا۔ وہ خود تو اس دیوار میں غائب ہو گیا، صرف اس کی تصویر دیوار پر رہ گئی ہے، اور ایسا ہوتے ہی اس قبیلے کے تمام مرد اور بچے غائب ہو گئے۔ یہاں کے پجاری نے بتایا، یہ سب کچھ شہزادے متاکا کی غلطی سے ہوا ہے کہ وہ اس مقدس غار میں داخل ہو گیا، اور جب تک شہزادہ اس دیوار سے باہر نہیں آئے گا اس قبیلے کا کوئی بھی مرد نظر نہیں آئے گا، اور نہ ہی اس قبیلے میں کسی مرد کو زندہ رہنے کی اجازت ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ پجاری بھی غائب ہو گیا۔ اگر اب تم اصل شہزادے کو دیوار سے باہر نکال دو تو پھر یہاں کے سارے مرد بھی نمودار ہو جائیں گے اور یہ قبیلہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے گا، اور اس کے بعد میں بھی اپنے ملک واپس جا سکوں گی، ورنہ نہیں۔ شہزادی مہنور نے کہا۔ شہزادہ پرویز بولا، اس پجاری نے کہا، اس شہزادے کو دیوار سے نکالنے کا کوئی حل بھی تو بتایا ہوگا۔ شہزادی بولی، ہاں، اس نے کہا تھا جب تک 4 رنگوں کا کھیل مکمل نہ ہوگا تب تک شہزادہ اس دیوار سے باہر نہیں آئے گا، اور اب کوئی بھی نہیں جانتا کہ 4 رنگوں کا کھیل کیا ہوتا ہے۔ شہزادہ پرویز بولا، میں مصور بھی ہوں، اس لیے میں سمجھ گیا ہوں۔ کیا یہاں رنگ اور برش مل جائیں گے؟ ہاں، اصل شہزادہ بھی مصور تھا، اس کے پاس رنگ بھی تھے اور برش بھی، میں منگوا دیتی ہوں۔ شہزادی نے کہا، اور اس نے ساتھ ہی ایک عورت کو رنگ اور برش لانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد شہزادے کے سامنے رنگ اور برش لا کر رکھ دیے۔ شہزادے نے پانی کا ایک برتن منگوایا، پھر وہ پانی، رنگ اور برش لے کر شہزادی اور ان دوسری عورتوں کے ساتھ اس مقدس غار میں پہنچ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا جب تک دیوار پر موجود تصویر میں سرخ رنگ کے ساتھ ساتھ باقی رنگ نہ بھرے جائیں گے، رنگوں کا کھیل مکمل نہیں ہوگا۔ شہزادے پرویز نے پوچھا، اس شہزادے کی کوئی تصویر بھی ہے؟ تو اسے شہزادے کی اپنی بنائی ہوئی تصویر لا کر اسے دے دی گئی۔ شہزادہ پرویز نے اس تصویر کو سامنے رکھا اور پھر رنگوں میں پانی ڈالا اور برش کو بھگو کر نرم کیا، اور اس کے بعد اس نے دیوار پر موجود چلتے ہوئے شہزادے کی تصویر میں دوسرے رنگ بھرنے شروع کر دیے۔ کیونکہ وہ ایک ماہر مصور تھا، اس ادھورے شہزادے کو رنگوں سے مکمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل کام کرتا رہا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دیوار میں جہاں سرخ رنگ کی تصویر تھی وہاں شہزادے کی اصلی تصویر ابھرنے لگ گئی، اور اب وہ ادھورا شہزادہ اب مکمل نظر آنے لگا۔ پھر جب شہزادہ مکمل ہو گیا تو اچانک ایک دھماکہ ہوا، دیوار میں سے اصلی شہزادہ نکل کر باہر آ گیا۔ وہ باہر آتے ہی خوشی سے شہزادہ پرویز سے لپٹ گیا۔ اس کے باہر آتے ہی قبیلے کے سارے مرد بھی ظاہر ہو گئے اور سارا قبیلہ خوشی سے چیخنے لگا۔ وہ سب شہزادہ پرویز کا شکریہ ادا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کے قبیلے کی کھوئی ہوئی خوشیاں واپس لوٹ آئی تھیں۔ شہزادی مہنور بھی خوش تھیں۔ پھر اس قبیلے میں کئی روز تک جشن منایا جاتا رہا۔ اس کے بعد شہزادی مہنور اور شہزادہ پرویز کو واپس جانے کی اجازت دے دی گئی اور انہیں اپنے ملک شبستان پہنچا دیا گیا، جہاں شہزادہ پرویز کی گم شدگی کی وجہ سے سب پریشان تھے۔ پھر جب سب کو شہزادے کی واپسی کا علم ہوا تو وہ سب بھی بے حد خوش ہوئے
اور پھر وہاں بھی شہزادے کی صحیح سلامتی واپسی پر کئی روز تک جشن منایا جاتا رہا۔ اس کے بعد شہزادہ پرویز شہزادی مہنور کو لے کر اس کے ملک ایران پہنچا۔ وہاں بھی لوگ اپنی شہزادی کی طویل گمشدگی پر بہت اداس تھے۔ جب شہزادی مہنور واپس پہنچی تو وہاں بھی جشن منایا گیا۔ شہزادی مہنور کا والد شہنشاہ ایران اور شہزادی کی والدہ ملکہ ایران نے بھی شہزادہ پرویز کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ تو پھر جب شہزادہ پرویز نے شہزادی مہنور سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو اس بات کے باوجود کہ ملک شبستان ملک ایران کی نسبت بے حد چھوٹا ملک تھا، شہنشاہ ایران نے شادی کی منظوری دے دی۔ شہزادی مہنور بھی شہزادہ پرویز سے شادی پر رضامند تھی، اس لیے ان کی شادی کر دی گئی۔ نہ صرف ملک ایران بلکہ ملک شبستان دونوں ملکوں پر جشن منایا گیا۔ اس جشن میں شہزادہ پرویز اور شہزادی مہنور دونوں کی خواہش پر زکاتو قبیلے کے شہزادے اور اس قبیلے کے تمام افراد نے شرکت کی۔ شہنشاہ ایران نے انہیں نئے اور اچھے لباس عطا کیے اور انہیں بے حد نام و اکرام دیا۔ سارا قبیلہ بے حد خوش ہوا۔ شہزادی مہنور کی اداسی بھی ختم ہو گئی اور وہ بھی اب بے حد خوش نظر آنے لگی۔ پھر وہ سب خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ خاص طور پر زکاتو قبیلے کا شہزادہ بے حد خوش تھا کہ اب وہ ادھورا بھی نہ رہا تھا اور اس کے قبیلے کو بھی بے حد انعام و اکرام مل گیا تھا اور وہ سب خوشحال ہو گئے۔ معزز ناظرین، آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔